مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب اماں ابا گھر سے گئے ہوئے تھے۔ میں اور افرا گھر پر اکیلے تھے۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ افرا میرے پاس آئی اور بولی، آپی مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، لگتا ہے جیسے کوئی آ جائے گا۔ میں نے کہا افرا تم خواہ ڈر رہی ہو، کوئی نہیں آئے گا۔ تبھی افرا نے مجھے کہا کہ آپی تم سو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں جا رہی ہوں، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے۔ میں ڈرائنگ روم سے اٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ افرا بیڈ روم کی طرف چلی گئی، میں ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی رہ گئی۔ تقریباً 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مجھے بیڈ روم سے کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھی کہ افرا ہی ہوگی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو میں نے فوراً جا کے دروازہ کھولا۔ سامنے امی ابو کھڑے تھے۔ اماں تو فوراً ہی ڈرائنگ روم کی طرف آ گئیں، جبکہ ابا کے ساتھ بہت سارے مہمان بھی تھے۔ اب جو ہوا وہ بالکل بھی غیر متوقع تھا۔ ابا نے کہا کہ افرا کہاں ہے، میں اس کے لیے اس کی پسندیدہ دال ماش لایا ہوں۔ میں نے کہا افرا تو کمرے میں ہے، ابا اس سے ملنا بھی چاہتے تھے۔ فوراً ہی اندر کمرے میں گئے، پر آگے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ کمرے میں ایک لڑکا بھی تھا جو کہ بیڈ کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ ابا کی نظر فوراً ہی اس پر پڑ گئی تھی کیونکہ وہ چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابا تو افرا پر ٹوٹ پڑے، بولے کہ بیٹی یہ کیا ہے، تم نے مجھے سبھی کے سامنے شرمندہ کر دیا، تمہیں ذرا بھی غیرت نہیں آئی، تم نے ایک جوان لڑکے کو گھر میں گھسایا ہوا ہے۔ افرا رونے لگی اور میرے اوپر انگلی اٹھا کر بولی، ابا میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ لڑکا آپی نے بلایا تھا، آپی نے مجھے کہا کہ ابا آئیں گے تو تم اسے پچھلے کمرے میں لے جاؤ۔ یہ سن کر ابا نے میری طرف گھورتے ہوئے دیکھا۔ میں ابا کی نظر میں پہلے ہی ایک ٹھیک لڑکی نہیں تھی، وہ ہر وقت مجھے تانے دیتے اور کوستے رہتے تھے، اور آج تو میرے اوپر میری بہن افرا نے ہی الزام بھی لگا دیا تھا۔ میں ہکا بکا افرا کو دیکھ رہی تھی۔ ابا نے کہا بس ٹھیک ہے، اب میں تمہارا علاج کرتا ہوں۔ وہ لڑکا بالکل بھی خاص نہیں تھا، پڑھا لکھا تو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا، اس کی شخصیت بھی عجیب سی تھی، اسے دیکھ کر لگتا جیسے وہ کسی بہت ہی گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ ابا پہلے ہی مجھے کچھ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ابا نے کہا اگر تمہاری پسند یہی ہے تو میں تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں۔ تبھی افرا کا رنگ بدلنے لگا۔ افرا بولی ابا ایسا نہ کریں، یہ لڑکا کسی قابل نہیں ہے۔ وہ لڑکا بھی خاموش تماشائی بنا تھا، اسے بھی اپنی جان پیاری تھی۔ افرا کی مخالفت کر کے وہ ابا کا غصہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑا تھا جب ابا نے کہا کہ نہیں افرا، تم اپنی بہن کو یہ سب بھگتنے دو، اس نے غلطی کی ہے تو میں اسے سزا بھی دوں گا۔ آج اس لڑکے کا نکاح افرا سے ہو کر رہے گا۔ ابا کی بات سن کر افرا بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی، مگر پھر اس نے ہمت نہیں کی کیونکہ ابا کے سامنے نمبر جو بنانے تھے اس کی محبت اتنی مضبوط نہیں تھی شاید کہ وہ ابا کے سامنے سچ بول سکے۔ یوں وہ لڑکا جو افرا کے لیے آیا تھا، اس کے ساتھ مولوی صاحب کو بلا کر میرا نکاح پڑھا دیا گیا۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں اپنی بے گناہی کا ثبوت دیتی بھی تو کسے دیتی؟ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا، جبکہ میری بہن مجھے الگ تانے دے رہی تھی۔ خیر سے میرا نکاح اس لڑکے جس کا نام ساجد تھا کے ساتھ ہو گیا۔ ابا نے مجھے کہا کہ اب تم اسی کے ساتھ اس گھر سے چلی جاؤ اور آئندہ ہمیں اپنی شکل مت دکھانا۔ پر افرا بھی میرے ساتھ ساتھ تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ آپی تمہیں خدا کا واسطہ ہے تم گھر پر ہی رہ جاؤ، مجھے اور ساجد کو یہاں سے جانے دو، میں اس جہنم میں کیسے رہوں گی؟ ساجد کے بغیر یہ گھر مجھے جہنم لگتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، تم نے مجھ پر الزام دھرا، کیا سوچ کر دھرا؟ اب تو میرا تمہارے اس عاشق کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا ہے، اب میں یہاں سے چلی جاؤں گی، تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گی۔ افرا نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور بولی آپی تم کیا چاہتی ہو کہ میں خودکشی کر لوں، میں گولی کھا کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاؤں؟ میں جانتی تھی کہ افرا ایسی ہی جذباتی ہے، 1-2 بار پہلے بھی وہ ایسی کوششیں کر چکی تھی۔ میں نے افرا سے لاکھ کہا کہ تم ابا کے سامنے اس لڑکے سے اپنی محبت کا اظہار کر دو تاکہ وہ اس کا نکاح میری بجائے تمہارے ساتھ پڑھا دیتے، پر تم نے تو اپنا ایک اچھا بیٹی والا حلیہ بھی تو نہیں بگاڑنا تھا نا، تم نے تو ابا کو یہ بھی کہنا تھا، بتانا تھا کہ تم ان کی شریف بیٹی ہو، تو اب بھگتو۔ افرا یہ سن کر رونے لگی، بولی کہ میں ٹرین کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں گی، اب تم ایسا کرو کہ تم گھر سے نکل جاؤ، میں ساجد کے ساتھ بھاگ جاؤں گی، ابا تو تمہیں ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہتے، اب اور بھی الزام تم پر آئیں گے، اچھا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے کہا میں کیوں جاؤں گی، قصور تمہارا ہے تو تم ہی جاؤ گی۔ بس پھر کیا کہوں کہ رات کے اس پہر مجھ سے اور کچھ نہیں ہو سکا۔ افرا نے ساجد کو اشارہ کیا، یہ دونوں ہی گھر سے بھاگ گئے۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ میں ماں باپ کے گھر ہی رہ جاؤں، پر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ میں پاس ہی موجود ہمارے گھر کے قریب ایک بڑے سے بنگلے کے دروازے پر پہنچ گئی جس کا نام عثمان منزل تھا۔ عثمان منزل کا دروازہ اکثر کھلا ہی رہتا تھا کیونکہ لوگوں کے رشتہ دار بہت سارے تھے اور نوکر بھی بے حساب تھے۔
तकरीबन 10 क्वार्टर तो नौकरों के थे। जाहिर है तकरीबन एक केनाल पर बने इस बंगले को साफ करने के लिए भी उतने ही मुलाजिमों की ज़रूरत थी। बंगला बड़ा खूबसूरत था, ख्वाबीदा सा था। तभी मैं इसके कमरे में दाखिल हुई जो कि सामने ही बना हुआ था। ये शायद किसी सर्वेंट क्वार्टर का कमरा था। मैंने देखा अंदर एक लड़की बैठी हुई थी जबकि उसके साथ एक मरियल सा आदमी भी था। इन्होंने मुझे चौंक कर देखा और बोले, आप कौन हो? मैंने कहा, खुदा के लिए मेरी मदद करो। मैं एक ऐसे घर से आई हूँ जहाँ पर मेरे माँ बाप अब मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। वो आदमी मुझसे हमदर्दी करते हुए बोला, आ जाओ बेटी, हमारे साथ बैठो, मुझे बताओ कि क्या हुआ है। मैंने उस बूढ़े आदमी को अपनी बात तफसीलन समझा दी। वो बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि मेरे साथ ही रहो, मैं तुम्हारा कोई न कोई बंदोबस्त कर दूंगा। मैं जानती थी कि बंदोबस्त से मुराद इस आदमी की क्या है। यकीनन ये मुझे किसी और के साथ ब्याहने के चक्करों में है। मैं भी शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी। जानती थी कि इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था, फिर भी मुझे निकाह के बंधन में बांध कर जलीलो रुसवा किया गया। तो कल को अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा? मुख्तलिफ बातें मेरे जहन में आ रही थीं। मैंने और कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि उस आदमी को अपनी बात बता दी। अगला पूरा दिन मैं उसी कमरे में रही थी। ये तंगो तारीक जगह थी, यहाँ पर तो सांस लेना भी दुश्वार था। मुझे वो लड़की आकर सुबह सुबह कहने लगी कि अब्बा तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहते हैं। अगर तुमने अपनी ज़िंदगी अच्छी बनानी है तो अब्बा के साथ चली जाओ। इससे पहले भी अब्बा ने बहुत लड़कियों की मदद की है। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा बाप इतना ही हमदर्द है तो मैं उसके साथ चली जाती हूँ। मैं वो आदमी जिसका नाम शबीर था उसके साथ गाड़ी में बैठकर शहर आ गई। अगरचे ये भी शहर ही था जहाँ से हम लोग निकले थे, पर फिर भी वो मुझे एक बड़े शहर लेकर जा रहा था। मैं बहुत खुश थी। रशीद मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाऊँगा जहाँ तुम्हारी बहुत कदर होगी। तुमने शादी का मज़ा तो चख ही लिया है। तुम नौकरी करके अपने पाँव पर खड़ी हो जाओ तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, वरना तुम इसी तरह किसी न किसी मर्द की मोहताज रहोगी। मैंने उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा, चचा अगर आप ना होते तो मैं कहाँ जाती, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। वो आदमी मक्कारी से बोला, बस अब तुम हर रोज़ ऐश करोगी, तुम देख लेना, तुम जहाँ जाओगी वहाँ रोशनियाँ ही रोशनियाँ होंगी, तुम्हारी तनख्वाह भी बहुत अच्छी होगी। मैं बेवकूफ़ भी चचा की बातों में आकर बहुत खुश थी। तभी उसने गाड़ी एक बड़े से महल के सामने रोकी। ये तो लगता था कि कोई नूर महल हो, इससे फूटती रोशनियाँ मेरी आंखों को चुंधिया रही थीं। मैंने देखा ये बहुत ही बड़ा इलाका था, पर यहाँ आसपास छोटी तंग तारीक गलियाँ थीं। चचा बोला कि तुम्हें बस यहाँ पर सिलाई कढ़ाई का काम करना होगा। मैंने कहा, चचा मुझे तो वो नहीं आता। बोला कि वो तुम्हें यहाँ सिखा भी देंगे, देखो यहाँ तो सारी लड़कियाँ ही हैं। मैंने देखा वाकई दरवाज़ों खिड़कियों पर औरतें ही औरतें थीं। मैंने कहा, यहाँ कोई जश्न है क्या? सब औरतें खिड़कियों और दरवाज़ों पर ही मौजूद हैं। बोला कि हाँ, आज इनकी बड़ी माँ की सालगिरह है, इसीलिए लोगों ने यहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी कर रखी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी जगह है, चचा मुझे यहाँ क्यों लाया है, पर वो मुझे उस घर के दरवाजे पर छोड़कर खुद चला गया। मैं अभी दर दर देख ही रही थी कि एक लड़की आई जो कि किसी मर्द से कम ताकत नहीं रखती थी। उसने मुझे घसीट कर अंदर लाया और बोली, यहाँ बैठ, तुझे मालकिन के सामने पेश करती हूँ। उस लड़की का लहजा अजीब सा था। उसने कपड़े भी बारीक पहने हुए थे जिससे उसका जिस्म साफ नजर आ रहा था। गहरा काजल और होंठों पर लाल लिपस्टिक। मुझे वो बहुत बुरी लगी थी। सोचा कि चलो आइंदा इससे दोस्ती नहीं रखूंगी। एक बार इसने बस मुझसे बात कर ली, वरना तो अम्मा कहती हैं ऐसी लड़कियों से दूर ही रहना चाहिए। मैं हैरान थी कि यहाँ पर सब लड़कियों ने ऐसे ही बारीक और बेहुदा कपड़े पहन रखे थे। खैर अब मैं अपने कमरे में थी जबकि वो औरत आ गई, मेरे सामने आकर बैठी। मुझे देखते ही उसने अपने होंठों पर जुबान फेरी। उसकी जुबान काली स्याह थी, होंठ भी काले थे पर लिपस्टिक की लाली में छुपे हुए थे। बोली कि तू तो बहुत ही ज़बरदस्त माल है। मैं उसके मुंह से माल का लफ्ज़ सुनकर हैरान रह गई। मैं कोई सब्जी तो नहीं थी जो वो मुझे माल कहकर मुखातिब कर रही थी। मैंने कहा, क्या मतलब? बोली कि ज़्यादा भोली ना बन, यहाँ तो तू अपनी मर्ज़ी से आई है। मैंने आज तक किसी लड़की को अपनी मर्ज़ी से आते नहीं देखा, पर तू तो यहाँ खुद नौकरी करने आई है, तो अब तुझे यहाँ की नौकरी करना पड़ेगी। मैंने कहा, किस किस्म की नौकरी होगी? बोली कि अच्छा, ज़्यादा ड्रामे कर रही है, खुद ही समझ आ जाएगी जब तेरी नौकरी शुरू होगी। उसने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा और वहाँ से चली गई। मैं हैरान परेशान थी कि मैं आ कहाँ गई हूँ। तभी एक लड़की, बल्कि दो लड़कियाँ आईं और मुझे लेकर दूसरे कमरे में चली गईं। इन्होंने मेरे बाल बनाना शुरू कर दिए। मैं तो खुश थी, बड़े से शीशे के सामने खुद को तैयार होता देख रही थी। इन्होंने मेरे चेहरे पर खूब पाउडर लगाया, मुझे अच्छे कपड़े पहनाए, बाल वगैरह बनाए और फिर एक कमरे में बिठा दिया। हंसती हुई वहाँ से चली गई। मैं तो मुकम्मल तौर पर दुल्हन लग रही थी। मेरे होश तो तब उड़े जब एक नौजवान उस कमरे में दाखिल हुआ। उसने दरवाज़ा बंद किया। मुझसे कहने लगा, आज तक ऐसी खूबसूरती मैंने नहीं देखी। अब मैं समझ गई थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ।
ایسی جگہوں کا تو صرف نام ہی سنا تھا، کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کبھی کسی ایسی جگہ پر قدم بھی رکھوں گی۔ میں تو اس چچے پر بھروسہ کر کے یہاں تک آ گئی تھی۔ یا اللہ، میں کتنی بے شرم ہوں، میں کتنی بے حیا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ میں خود کو ہی کوسنے لگی تھی، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے اسے اور کچھ بھی نہیں کہا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور نوجوان کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر کہا، اگر تم نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کرنی ہے تو خدا کے لیے مجھے اس جہنم سے نکال دو۔ میں یہاں انجانے میں آ گئی ہوں، میرا چچا مجھے یہاں بیچ کر چلا گیا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیسی جگہ ہے، شریف لڑکی ہوں، آج تک کسی نے میرا بال بھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر اس لڑکے کو تو جیسے کوئی بجلی کا جھٹکا لگا ہو، وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور بولا، مجھے تو اس بائی نے کہا تھا کہ بڑی شوقین لڑکی دے رہی ہوں، مگر تو بہت شریف نکلی۔ میں ابھی جا کر اس کی طبیعت صاف کرتا ہوں۔ میں اس کے پاؤں پڑ گئی، بولا کہ خدا کے لیے ایسا مت کرو، وہ مجھے کسی اور کے متھے لگا دے گی۔ تم ایک معقول نوجوان لگتے ہو، تمہیں تمہاری بہن اور ماں کا واسطہ، خدا تمہیں عزت دے گا، رتبہ دے گا۔ میں تم سے بھیک مانگ رہی ہوں اپنی عزت کی، مجھے یہاں سے نکال دو، مجھے اپنے گھر لے جاؤ، مجھے کہیں اور لے جاؤ، پر یہاں سے نکال دو۔ میری بات سن کر وہ لڑکا سوچ میں پڑ گیا، بولا کہ تم سچ کہہ رہی ہو۔ میں نے کہا، تم میرے سر پر قرآن رکھو، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے آنسو دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ میں واقعی میں سچی ہوں۔ میرا دل کانپ رہا تھا کہ خدا جانے یہ نوجوان میری مدد کرے گا یا مجھے لوٹ کر چلا جائے گا، پر وہ انسان تھا، ایک اچھا انسان۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ایک نمبر ملانے لگا، پھر اس نے فون کر کے اپنے ایک دوست سے کہا کہ میری گاڑی لے کر باہر آ جاؤ، اور ہاں، اگر زیادہ کوئی چون چرا کریں تو اپنے ساتھ 2-4 بندے بھی لے آنا۔ میں حیران تھی کہ یہ لڑکا تو واقعی بہت طاقتور ہے۔ عموماً ایسی جگہوں پر آنے والے غریب گھروں کے یا پھر چھپن چھپائی کرنے والے ہی لوگ ہوتے ہیں، امیر تو ایسی جگہوں پر نہیں آتے، ان کے تو گھر میں ہی عیاشی کا سامان دستیاب ہوتا ہے۔ خیر، جب وہ گاڑی لے کر باہر آیا، یعنی اس کا دوست نے باہر لا کر گاڑی کھڑی کی، تو کوٹھے والوں کی بھی ہوا نکل گئی۔ وہ مجھے ان کے سامنے لے گیا، وہ بولے تک نہیں، بس اسے گالیاں دیتے رہے۔ اس لڑکے جس کا نام علی تھا، اس نے 1 لاکھ روپے کے نوٹ اس بائی کی طرف پھینکے اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے نکل گیا۔ میں بہت خوش تھی، دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے مجھے ایک ایسی جگہ سے نکال دیا، پر میں کیا جانتی تھی کہ زندگی نے ابھی اور بھی آزمائشیں میرے سر پر رکھی ہیں۔ مجھ سے کہنے لگا، اگر تم واقعی ایک شریف لڑکی ہو تو اب تمہیں اپنی عزت دار زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں تمہیں یہاں اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ تمہارے ماں باپ کو ڈھونڈ سکوں۔ تمہارے ماں باپ تمہیں مل گئے تو وہ یقیناً تمہیں قبول کر لیں گے۔ کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی اس طرح کوٹھوں پر پامال ہوتی رہے۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی، منع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ماں باپ کے پاس نہیں جانا۔ اگر میں منع کرتی تو وہ یہی سمجھتا کہ میں شاید خراب لڑکی ہوں جو اپنے ماں باپ سے چھپ رہی ہوں، اسی لیے میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ بڑی مشکل سے تو ایک مہربان کا سہارا ملا تھا، سو میں خاموش ہو کر بیٹھی رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اس آدمی نے مجھے اپنے گھر کے سامنے اتارا، بولا کہ کیونکہ میں تمہیں ایسی معیوب جگہ سے لے کر آیا ہوں، سو اپنے گھر نہیں لے کر جا سکتا، اس سے اچھا ہے کہ تم میرے سرونٹ کوارٹر میں چلی جاؤ، میں تمہیں نور آنٹی کے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ اس لڑکے نے ایک بوڑھی عورت کو بلایا اور کہا، یہ لڑکی بے بس اور بے سہارا ہے، اسے اندر لے جائیں، اور ہاں، اماں جی پوچھیں تو انہیں بتائیے گا کہ آپ نے اسے کسی گھر سے لایا ہے، 2-3 دن میں چلی جائے گی۔ لڑکے کی بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ ایک رات اس کوٹھے میں لگانے سے میں کتنی بے وقت ہو چکی ہوں، یہاں تک کہ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ وہ مجھے مدد کی خاطر یہاں لایا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تو آ گئے تھے، پر اب میں حقیقت پسند ہو گئی تھی۔ میں کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی مجھے کوئی امید تھی جو میں اس شخص کی اس بات پر اپنا دل توڑ بیٹھتی۔ میں نور آنٹی کے گھر چلی گئی۔ گھر کیا تھا، وہی 2 کمروں کا کوارٹر جہاں سے میری کہانی شروع ہوئی تھی۔ کہیں میں دوبارہ سے ایسے موڑ پر تو نہیں آ گئی، پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ شخص تو مجھے اس جگہ سے بچا کر لایا تھا۔ نور آنٹی واقعی بہت ہی زیادہ نیک اور اچھے اخلاق والی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں یہاں قرآن پاک بھی پڑھاؤں گی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاؤں گی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں ہمیشہ کے لیے یہاں آ گئی ہوں۔ کبھی مجھے اس کوارٹر کے حالات کے بارے میں بتاتی تو کبھی بنگلے کے مالکوں کے بارے میں۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میں مالک اور نوکر کے فرق کو نہیں سمجھتی تھی، میں تو ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی ہوں۔ وہ مجھے بار بار کہتی کہ تم ان کی وفادار رہو گی تو تمہیں نوازیں گے، تمہاری شادی میں تمہیں جہیز بھی دیں گے۔ صبح کیسے ہوئی میں نہیں جانتی، بہرحال جب صبح ہوئی تو وہ لڑکی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی، بی بی تمہیں چھوٹے صاحب بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اچھی سی چادر اوڑھ کر آنا، اچھے کپڑے پہن کر آنا۔ چونکہ میں ابھی بھی انہی کپڑوں میں ملبوس تھی جو کہ مجھے اس کوٹھے پر پہنائے گئے تھے، اسی لیے شاید اس لڑکے نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اچھے کپڑے پہن کر آؤں۔ بہرحال
میں نے سادہ سے کپڑے پہنے، چادر اوڑھی اور اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ گاڑی لیے باہر میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور بولا، میں تمہیں آج اپنے ماں باپ سے ملوا کر ہی رہوں گا، بس تم نے ہمت نہیں ہارنی۔ ماں باپ سے کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے نا؟ میں انہیں تمہارے بارے میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ تم مجھے کہاں سے ملی ہو، ورنہ تو وہ بھی تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ تمہارے لیے یہی بہت ہے کہ تم گھر کے باہر رہ لی ہو۔ لڑکی ایک رات بھی گھر سے باہر رہ جائے تو اس کے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کی نہیں رہتی۔ میں حیران تھی کہ اس چھوٹے سے لڑکے کو زندگی کی کتنی حقیقتیں معلوم ہیں۔ کاش مجھے بھی یہ سب کچھ پتا ہوتا تو میں اپنے گھر سے ہی نہ نکلتی، اپنی بہن کی باتوں میں نہ آتی۔ بہرحال وہ لڑکا مجھے اپنے اماں ابا کے پاس پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے مسجدوں میں اعلان کروائے، ہر ایک شخص سے بات کی، یہاں تک کہ مجھے میرے ماں باپ کے گھر تک پہنچا دیا۔ دروازہ کھلا اور جب اماں نے مجھے دیکھا تو میری توقع کے خلاف منہ پھیرنے کی بجائے انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، گلے لگا کر رونے لگیں اور بولی، بیٹی تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تمہیں یاد کر کر کے روتی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد افرا بھی چلی گئی۔ افرا نے اپنے پیچھے ایک خط چھوڑا تھا، اصل قصور تو اس کا تھا۔ ہم نے تمہیں بلا وجہ ہی ایک شک کی بنیاد پر گھر سے دربدر کر دیا، ہمیں معاف کر دو۔ میری ماں مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی، ابا کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہیں بھی احساس تھا کہ انہوں نے غلط کیا ہے، پر وہ بول نہیں رہے تھے، شاید غصے میں کیے گئے قدم کی وجہ سے ابھی بھی شرمندہ تھے مجھ سے۔ میں اپنے اماں ابا سے مل کر ذرا بھی خوش نہیں تھی، بس لگتا تھا کہ میں لٹتے لٹتے بچ گئی ہوں۔ اماں ابا نے اس لڑکے کا شکریہ ادا کیا، وہ یہاں سے چلا گیا۔ ایسی کوئی فلمی کہانی میرے ساتھ پیش نہ آئی کہ اس لڑکے نے ہی مجھ سے شادی کر لی ہو۔ اماں ابا نے کچھ دن مجھے اپنے گھر میں بٹھا کر رکھا، پھر میری شادی ایک معقول گھرانے میں کرنے کے لیے میرا رشتہ ڈھونڈنے لگے۔ بالآخر ایک اچھا رشتہ مل گیا۔ وہ لڑکا ایک اسٹور میں کام کرتا تھا، معقول تنخواہ لیتا تھا۔ میرے دل میں کسی قسم کا ملال نہیں تھا، میں جانتی تھی کہ مجھ جیسی لڑکی کو اس نے قبول کیا یہی بہت ہے، پر مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا کہ کہیں لوگوں نے میرے شوہر کو میرے بارے میں بھڑکا نہ دیا ہو کہ میں ماضی میں اتنی راتیں گھر سے باہر بھی رہی ہوں۔ میرا شوہر حیدر بہت ایمان والا انسان تھا، اس نے مجھے اتنی محبت دی کہ میں سارے دکھ درد بھول گئی۔ افرا کا آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں رہتی ہے، لیکن ایسے میں میرے دل پر ایک بوجھ جو سب سے بڑا وہ یہ کہ میرا پہلا نکاح تو افرا کے شوہر کے ساتھ ہوا تھا، دوسرا میرے اپنے شوہر کے ساتھ۔ افرا کا شوہر بھاگ گیا، پیچھے میں اکیلی رہ گئی۔ ایسے میں میری شادی جب حیدر سے ہوئی تو کیا وہ نکاح ختم ہو جائے گا؟ میں اس سلسلے میں اتنی پریشان ہوں کہ بتا نہیں سکتی، کیونکہ کہنے کو وہ بھی میرا شوہر تھا، اس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا، پر پھر حیدر کے ساتھ بھی میری شادی ہو گئی، تو اب میں کیا سمجھوں کہ میں کس کی بیوی ہوں؟ کہیں مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ اگر گناہ ہوگا تو میں اس کا کفارہ کیسے ادا کروں؟ اور ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھ پر کیا حکم ہے؟ اگر آپ میری کہانی پڑھ رہے ہیں تو مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔